عرب کے پڑوس میں کیا ہے؟ ایران ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی جو میں نے ذکر کیا زرتشت کا، کہ جس کے بارے میں بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہوں گے، اس لیے کہ جو اوسطا اس وقت ہمارے پاس اس میں سے جو حصہ بچ کے پہنچا ہے، اس میں بعض باتیں اللہ کی توحید کے علاوہ آخرت کے حوالے سے بھی ہیں، عذاب اور ثواب کی باتیں بھی ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز بچ گئی ہے جو اللہ کے پیغمبر پر کوئی اتری تھی، تو اس میں سے تبدیلیوں کے باوجود کچھ بچ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ تاریخ سے، لٹریچر سے اور مذہب کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایران کے اندر دو بڑی شخصیات گزری ہیں۔ ایک کا نام مانی ہے، مانی نظریات۔ ایران کے اندر یہ نظریات کیا تھے؟ مانی کا تصور یہ تھا کہ انسان بذات خود ایک لعنت ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے وہ تجرد کی زندگی کا قائل تھا کہ شادی نہیں ہونی چاہیے، جلدی ختم ہو جائے آدمی۔ اس کے بڑے اثرات، گہرے اثرات قبل از اسلام ایران کے اندر نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کا پھر رد عمل ایک دوسرا آیا، مزدک۔ اقبال نے اپنے شعروں کے اندر وہ ذکر بھی کیا ہے کہ مزدک کیا تھا۔ اس کا تصور یہ ہے کہ ساری خرابیاں جو ہیں یہ مال و دولت اور عورت کی وجہ سے ہیں، لہٰذا مال و دولت اور عورت جو ہے یہ مشترکہ ملکیت قرار دی جائے، یہ کسی کی ملکیت شمار ہی نہ۔ اس خطرناک نظریے کے ایران کی تہذیب پر اثرات کیا مرتب ہوئے؟ ول ڈورانٹ کی کتاب ہے دا ایج آف فیتھ، اس نے وہ ساری تفصیلات ذکر کی ہیں کہ ایران کے اندر حال یہ تھا کہ لوگ اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے محرمات سے نکاح کر لیتے تھے، اور کتنے بادشاہ، ایون کہ جب اللہ کے پیغمبر کا ظہور ہوا تو اس وقت جو یزدگرد تھا اس کا اپنی بہن کے ساتھ نکاح تھا۔ کتنے بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی ہوئی تھی۔ اور یہ اتنا خطرناک نظریہ ہے کہ عورت اور مال و دولت، مشترکہ ملکیت، کہ اس کے اثرات سماجی طور پر ایران تباہ ہو کے رہ گیا۔ ایسی افراتفری مچی ہوئی ہے، یہ ہمارے پیغمبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل عین پہلے کے واقعات ہیں۔ یہ شب دیجور ہے جو ہر طرف اپنی زلفیں بکھیر رہی ہے، پوری انسانیت اس کے اندھیروں کے اندر دبتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی خاندان کو دیکھنا ہے کہ کیسا خاندان ہے، تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس خاندان میں عورت کا احترام کتنا ہے۔ اگر کسی خاندان اور کسی گھر کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، وہاں رشتہ نہ کریں، کبھی اچھی نسل پروان نہیں چڑھے گی وہاں سے۔ اگر گھر کے اندر، یہ دیکھیے، اس لیے کہ ایک مضبوط خاندان عورت کی عزت کے بغیر پروان ہی نہیں چڑھ سکتا، اچھی نسل پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو خاندان عورت کے عزت اور وقار کے بغیر نہیں، معاشرہ عورت کی عزت اور وقار کے بغیر نہیں، تہذیب عورت کی عزت اور توقیر کے بغیر نہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا مغربی تہذیب کے بارے میں کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا۔ اس لیے کہ علامہ اقبال ایک سوشل سائنٹسٹ ہے، سماجی طور پر ایک جینیس شخصیت ہے، جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں اگرچہ بڑی ترقی ہے ان کی سائنسی علوم کے اندر، لیکن سماجی سطح پر کمزوریاں ہیں۔ تو یہ تہذیب اگر بچنا چاہتی ہے، بچانا چاہتی ہے، تو پھر اس کو عورت کی عزت اور خاندان اور اس کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ ایران کے اندر کیا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے سماجی طور پر۔ یہ وہ وقت ہے
جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، صبح نور طلوع ہو رہی ہے،